الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور یہ علماء ائمہ اور اکابرین امت سے محبت رکھنے والی بستی کے ایمان والے فرزندوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جلسے کے منتظمین اور منتظمین کو اور بالخصوص امام صاحب کو، یہاں کے نوجوانوں کو اور گاؤں کی مقبول شخصیت برادر محترم جناب مولانا رحمت اللہ علی صاحب کو کہ ان حضرات اور آپ حضرات کی کوششوں اور تعاون سے یہ سنہرا موقع ہمارے اور آپ کے لیے سامنے آیا کہ کئی علماؤں کے بیانات سننے کا اتفاق ہوا اور ایسے علماء کے بیانات کو سننے کا اتفاق ہوا، ایسی نایاب چیزیں سننے کو ملی کہ شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. ماشاء اللہ مفتی محمد مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے بڑے عمدہ انداز میں، سمجھانے کے انداز میں آپ حضرات کو شب برات میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس تعلق سے بات کی اور سمجھایا. اور پھر فاضل نوجوان جناب مولانا مفتی توقیر بدر صاحب قاسمی اظہری نے جدید چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور کالج اور اسکولوں کے میں یا مختلف ذرائع سے ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں جو ارتداد والی باتیں ڈالی جا رہی ہیں، جو الحاد والی باتیں ڈالی جا رہی ہیں یا تشکیک پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی جانب آپ حضرات کی توجہ بطور خاص اسٹوڈنٹس کی توجہ مبذول کرائی کہ آپ آگے بڑھ کر کے علم حاصل کیجئے اور جو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن اسلامک نالج بھی حاصل کیجئے تاکہ اتنا نالج حاصل کر لیجئے کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ ان کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کے باطل افکار و خیالات کا جواب دے سکیں. انشاءاللہ ہمارے نوجوان اور بطور خاص اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ان باتوں پر عمل کریں گے اور معانہ کے اگر تعاون کی ضرورت پڑے گی اس میں تو معانہ سے رابطہ کر کے تعاون حاصل کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم، میں آپ حضرات کے بیچ نیا نہیں ہوں. 10-12 سال سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے الحمدللہ، اور اس درمیان کئی بار آمد و رفت ہوئی، مختلف مواقع پر آتا رہا ہوں، مختلف عنوان کے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل رہی ہے الحمدللہ. میں زیادہ دیر آپ حضرات کو زحمت دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اور جیسا کہ ہمارے برادر محترم جناب مفتی محمد مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے بتایا کہ ہم لوگ بھی صبح سے سفر ہی میں ہیں اور اب تک سفر میں ہیں، اور یہی حال ہے ہماری زندگی کا
کہ ہماری زندگی کو قرار نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے بچہ جوانی کی طرف جاتا ہے، ابھی سفر رکتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ بڑھاپے کی طرف، جوان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی خاموش ہو جاتی ہے، دوسری دنیا میں سفر کرنے لگتا ہے۔ عالم ارواح میں انسان کی روحیں ہوتی ہیں، ماں کے پیٹ میں انسان کی روحیں ڈالی جاتی ہیں، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر آخرت کا سفر، عالم برزخ کا سفر ہو جاتا ہے، پھر آخرت کا سفر ہوگا، پھر جنت اور کیا ہے جہنم کی دنیا آئے گی، عالم آئے گا، تو انسان برابر سفر میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹرین میں چلنے والا، بسوں میں سفر کرنے والا بسوں کو اپنا منزل نہیں بناتا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والا بوگیوں کو، خواہ اے سی چل رہی ہو یا سلیپر بوگی ہو، وہ اپنا مقصود نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر بیٹھ کر کے ہم کو سفر کرنا ہے، اس پر بیٹھ کر کے ہم کو دلی، بمبئی جانا ہے، کلکتہ جانا ہے، ہماری منزل کلکتہ ہے، ہماری منزل بمبئی ہے، ہماری منزل دہلی ہے، ہم کو وہاں جانا ہے، کسی ٹرین میں رہنا نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ ہم اور آپ کو، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم مسافر ہیں، اور ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ہماری ایک منزل ہے، ہمارا ایک نشانہ ہے، اور وہ نشانہ یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا میں روتے ہوئے آئے ہیں، اور جب ہم جائیں دنیا سے تو ہم ہنس رہے ہوں، اور ہمارے جو ورثہ پیچھے ہیں وہ رو رہے ہوں۔ اس حالت میں ہم دنیا میں جائیں، اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، کیا خشیت الہی ہونی چاہیے، کس طرح کا تقویٰ ہونا چاہیے، بات آپ حضرات کے بیچ آئی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو مسافر جانیں گے، اور دنیا ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری منزل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمارا مقصود ہے۔ ہم اللہ کی رضامندی کو پانے کی کوشش کریں گے اسی دنیا میں، تاکہ ہم جب آئے ہیں تو پیدا ہوئے ہیں تو ہم روتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو روتے ہوئے نہ جائیں بلکہ ہم ہنستے ہوئے جائیں۔ ایسا ہم کو بننا ہے، ایسا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت سے کی تشریح سے پہلے، ترجمے سے پہلے بہت مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسلام دین واحد ہے، اور پوری انسانیت کا اصلی دین یہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، یعنی ایک مرد سے اور ایک عورت سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا ہے، ہم نے تم کو گروہوں میں بانٹا ہے، جماعتوں میں بانٹا ہے۔ کیوں بانٹا ہے؟ لتعارفوا، یہ بانٹنا، یہ قبیلہ میں بانٹنا، ملک میں بانٹنا، خطوں میں بانٹنا، یہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، پہچان حاصل کر سکو کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، فلاں آدمی کا پوتا ہے، اور یہ فلاں جگہ رہتا ہے، یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، یہ چین کا رہنے والا ہے، یہ عربین ہے، اور یہ امریکہ ہے، یورپ کے ملک کا رہنے والا ہے۔ یہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے گروہ میں انسانوں کو بانٹا ہے، یہ سب پہچان کا ذریعہ ہے، عصبیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے ذات کو، اپنے نسل کو، اپنے خاندان کو،
اپنی بستی کو، اپنے ملک کو، یا اسی طرح اپنے خطے کو، یا اپنے ضلع کو، یا اپنی سوسائٹی کو ہم فخر کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم یہ پہچان کا ذریعہ ہی رہنے دیں گے۔ اگر ہم قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیے ہوتے تو ہمارے اندر جو اتنی برادریاں ہیں اور ایک برادری والے دوسری برادری والی کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ برادریاں اسلام نے نہیں بنائی ہیں، یہ برادریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خاندان میں بانٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خطوں میں بانٹا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے، صرف پہچان کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ انڈین ہے، یہ پڑوسی کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ عربین ہے، یہ کیا اردو بولنے والا ہے، یہ عربی بولنے والا ہے، یہ ہندی بولنے والا ہے، صرف پہچان کے لیے، عصبیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں تقسیم کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا مزاج اور اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم ملت واحدہ بن کر کے رہیں، ہم ایک جماعت بن کر کے رہیں۔ اگر انگلیاں کھلی ہوتی ہیں تو انگلی جب کھلی ہوتی ہے تو اس کھلی ہوئی انگلیوں سے آپ کسی چیز کو توڑ نہیں سکتے، لیکن اگر یہی انگلیاں بند ہو جاتی ہیں مٹھی کی شکل میں تو آپ جس کو چاہیں اس کا تھوبڑا پھاڑ سکتے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہم کو ملت واحدہ بناتا ہے، ہم کو مٹھی کے مانند بناتا ہے۔ لہذا جتنی قسم کی عصبیتیں ہیں ان عصبیتوں کو پروان چڑھانا، ان عصبیتوں کی بنیاد پر لڑائیاں کرنا، ان عصبیتوں کی بنیاد پر جھگڑے کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک موقع ہوا کہ صحابہ کرام ایک جہاد میں شریک ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں شریک ہیں، جہاد ہو رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، ایک مہاجری صحابی ہیں۔ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ گئے اور مدینہ میں جو رہنے والے تھے وہ انصار تھے، مدینہ کے اصل باشندہ انصاری، اور مکہ سے جو ہجرت کر کے گئے مدینہ وہ مہاجرین کہلائے۔ تو مہاجرین کی جماعت بھی ہے، انصار کی جماعت بھی ہے، جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی نے مذاق میں ایک مہاجری صحابی کے پشت پر ایک لات مار دیا۔ ہوتا ہے مذاق میں کوئی ہاتھ مار دیتا ہے، کوئی لات مار دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو لگا اس نے اس کو مذاق نہ سمجھ کر کے بلکہ ریئل میں سمجھا اور اس نے اس کو اپنی توہین سمجھی۔ اس نے پکارا یا للانصار یا للمہاجرین، کہ اے مہاجر کہاں ہو، مکہ والوں کہاں ہو، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ جب دیکھا کہ اس مہاجری نے نعرہ مار دیا ہے تو انصاری نے بھی کہا یا للانصار، اے انصاریوں کہاں ہو، میرے مدد کے لیے آؤ۔ اب مہاجرین بھی دوڑے، انصاری بھی دوڑے، قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا، تلواریں کھنچ جاتی اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت والا نعرہ تم نے لگا دیا ہے، یہ کیسا بدبودار دار نعرہ ہے، یہ کس جاہلیت کی عصبیت کی طرف تم بلا رہے ہو، کس خاندان واد کی طرف تم بلا رہے ہو، کس قبیلہ واد کی طرف تم بلا رہے ہو، یہ بدبودار نعرہ ہے، اس نعرے سے تم بچو، یہ نعرے تم کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر افہام و تفہیم کرا کر کے اور یہ معاملے کو سولو کر دیا، ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی بنیاد پر پکارے گئے الفاظ کو، عصبیت کی بنیاد پر پکارے گئے الفاظ کو کہا کہ یہ بدبودار نعرہ ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اندر کتنی طرح کی عصبیتیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم گورے ہیں تو یہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے کہ ہم گورے ہیں، کالے میں ہم شادی کیوں کریں گے؟ کہیں کالا ہے افریقن، اس کے اندر یہ عصبیت ہے کہ ہم گورے میں شادی کیوں کریں گے؟ اگر کسی کا نام رجسٹر میں شیخ درج ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انصاری میں شادی کیوں کریں گے؟ کسی کا نام رجسٹر میں انصاری درج ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم شیخ کے یہاں شادی کیوں کریں گے، بیاہ کیوں کریں گے؟ طرح طرح کی گروہی عصبیت، خاندانی عصبیت، ذاتی عصبیت نے ہم کو گھیر رکھا ہے اور ہم اتنے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ یہ عصبیتیں، یہ ذات واد اسلام نے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ہمارا اور آپ کا اختراع ہے۔
300 سال پہلے، 400 سال پہلے جب گزریے گا تو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھیے گا، وہ مان لیجئے کہ کسی دوسرے عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ یہ دھرور پرگنہ ہے، کہلاتا ہے دھرور پرگنہ، جس کو دھرور کہتے ہیں، دھرورا سے شروع ہوتا ہے، پورا پالی تالی سب جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی کا بھائی توقیر بدر صاحب ذکر کر رہے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 350 سال پہلے پورا پرگنہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب جب پورا پرگنہ ایک بارگی اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کے اندر ذات کہاں سے آیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام نے پہلی تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ پیشے کی بنیاد پر جو ہمارے برادران وطن کے یہاں ذات کی تقسیم تھی، پیشے کی بنیاد پر کوئی اگر نیچا کام کر رہا تھا انہوں نے اس درجے میں رکھا، کوئی اونچا کام کر رہا تھا انہوں نے اس درجے میں رکھا۔ تو پیشے کی بنیاد پر جو ان کے یہاں ذات کی تقسیم کی، اسلام تو ہم قبول کر لیے لیکن وہ ذہنیت ہم تبدیل آج تک نہیں کر سکے۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ضرورت ہے آج کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے ہندوستان میں، ہم باقی رہیں اور ہماری نسلیں باقی رہیں، تو ہر طرح کی عصبیتوں کو توڑنا ہوگا، اور جتنی اونچی دیوار ہم کھڑی کر رکھے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان دیواروں کو اٹھانا ہوگا اور ایک بن کر کے زندگی گزارنا ہوگا۔ اور ہر ایک کو جو شادی بیاہ میں بندھا ہوا اس طرح کہ ہم اپنی برادری ہی میں شادی کریں گے، یہ برادری واد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ختم نہیں کرتے میرے محترم بزرگ دوستو تو وقت دور نہیں کہ تمام کے تمام مارے جائیں گے، تمام کے تمام پیسے جائیں گے، تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ عصبیت اس طرح جڑ پکڑ رہی ہے، اس طرح جڑ پکڑ رہی ہے، جتنا دور زوال آ رہا ہے، جتنی تباہی آ رہی ہیں، جتنی بربادیاں آ رہی ہیں، اتنی ہی طرح طرح کی عصبیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ رہی ہے۔ حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اگر بیماریوں کا علاج بتلایا جاتا ہے تو ہم کو برا لگنے لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو، حکیم کے پاس جائے، اور حکیم کے پاس جانے کے بعد، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب ڈاکٹر نسخہ تجویز کر دے اور وہ آدمی اس دوا کو لے کر کھانے لگے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو حکیم کے پاس، طبیب کے پاس اپنی بیماری لے کر کے جائے اور طبیب چیک اپ کر کے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے بتلا دے کہ تمہارے اندر یہ فیور آیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے، تم کو یہ دوا کھانی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ ڈاکٹر کی ان باتوں کو برا سمجھے کہ ڈاکٹر ہم کو برا والا کہہ رہا ہے، ہم کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، یا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جنون میں بک رہا ہے، اس کو ہذیان سمجھ رہا ہے، تو ایسا آدمی نہ دوا کھائے گا نہ اس کو شفا ملے گی، بلکہ بیماری بڑھتی رہ جائے گی۔ حال ہی نے کہا ہے بڑا بقرات بڑا حکیم گزرا ہے، کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ الطاف حسین حالی بڑے شاعر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مسدس حالی، تو اسی کا پہلے صفحے کے جو اشعار ہیں وہ یہی ہے کہ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا۔ بقرات بڑے حکیم گزرے ہیں، لقمان، بقرات، سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ اپنے زمانے کے بڑے فلسفی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، تو یہ بڑے فلسفی گزرے ہیں، بڑے سائنسداں گزرے ہیں اور بڑے حکیم گزرے ہیں۔ تو الطاف حسین حالی کہتے ہیں کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ اے بقرات بتاؤ کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو مہلک ہیں، انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں؟ تو بقرات نے کیا کہا اس نے کہ مرض اس جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا۔ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور تمام بیماریوں کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، لیکن لہذا کوئی مہلک مرض نہیں ہے، لیکن مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، لیکن ایسا مرض جس کے علاج کے لیے آپ طبیب کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے علاج تجویز کر دیا، دوائیں دے دی، اور آپ ڈاکٹر کی ان باتوں کو، ان کے تجویز کردہ بیماریوں کو اور ان کے تجویز کردہ نسخوں کو آپ یہ کہیں کہ یہ بکواس ہے، فالتو ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ مرض دھیرے دھیرے لا علاج ہو جائے گا، مہلک ہو جائے گا۔
यूं ही रफ्ता रफ्ता मर्ज को बढ़ाए, हकीमों में सौ सौ निकाले खताएं, कि धीरे धीरे उनका मर्ज बढ़ता रहेगा। आज उस डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, कल उस डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, कहेंगे तो हिसियान बक रहा है, ये परेशान कर रहा है हमको, तरह तरह का चेकअप करवा रहा है। तो ऐसा आदमी जल्द शिफा नहीं पाता है और बीमारी उसको हिलाकत में डाल देती है। मेरे मोहतरम, यही हाल हमारा हो चुका है कि आज अगर हमको कोई आलिम दीन, कोई मुफ्तियाने कराम, कोई अच्छे अल्लामा, कोई अच्छे हाफिज साहब अगर हमारी बीमारी का इलाज बतलाते हैं तो हमको और आपको एक मरीज की तरह उन इलाज को उन बीमारियों के इलाज को समझना चाहिए और उन इलाज को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो बीमारियां आई हैं वो बीमारियां दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। लेकिन उल्टा ये हो जाता है कि हम उसी तबीब को और उसी हकीम को, उसी आलिम को, उसी हाफिज को, उसी कारी को, उसी इमाम को तारो तशनी का निशाना बनाने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी इस्लाह हो नहीं पाती है। बड़े डॉक्टर की तलाश में हम रहते हैं, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े अल्लामा के पास जाएंगे, एम्स जाएंगे तो हमारा इलाज होगा, एम्स जा नहीं पाते हैं, इलाज नहीं होता है, आप मर जाते हैं। तो बड़े डॉक्टर को आप बुला नहीं पाते हैं, बड़े अल्लामा को बुला नहीं पाते हैं, नतीजे में आप हिलाकत में चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा सबसे पहली बात जो मैंने कही है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हर तरह की असबियतों को, चाहे वो किसी बुनियाद पर हो, ज़बान की बुनियाद पर हो, रंग की बुनियाद पर हो, जात की बुनियाद पर हो, पेशे की बुनियाद पर हो, हर तरह की असबियतों को खत्म करने की जरूरत है। बुताने रंग तोखों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी न तूरानी न अफगानी, कि तमाम के तमाम मिल्लतें वाहिदा हो जाए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक कालिब यकजान और कई कालिब हो जाए, यानी तमाम मुसलमान अपने आप को एक हो जाए। और चूंकि हमारा दीन एक है, हमारी शरीयत एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है, हमारी हदीस एक है, तो हम क्यों एक नहीं हो सकते। लिहाजा सबसे पहले तमाम तरह की असलियतों को चाक करके इत्तिहाद करना है, यकजा होना है और शीशा पिलाई दीवार बन जाना है। इंशाअल्लाह कोई हमारे मुकाबले में टिकेगा नहीं। ये एक बात हुई जो आप हज़रात से कहनी थी। दूसरी बात जो आप हज़रात से कहनी थी कि मुफ्ती तौक़ीर बदर साहब की बातों को एक बात उसमें जोड़ते हुए, बस ये गालिबन अकबर इलाहाबादी का ही शेर है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर बंदे आजिज़ की इतनी से रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। यानी तुम जहां भी रहो पहले अपना अकीदा तो दुरुस्त कर लो, अपना ईमान तो दुरुस्त कर लो। जब तुम्हारा ही अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तुम्हारा ईमान ही दुरुस्त नहीं होगा, तुम्हारे अखलाक ही दुरुस्त नहीं होंगे, तुम कैसे जाकर के दुनिया में तालीम दोगे, अच्छे अखलाक सिखाओगे, दुनिया के लोगों का अकीदा दुरुस्त कराओगे कि तमाम के तमाम हम्मे का हर फर्द दाई है, यानी उम्मत मुस्लिमा में पैदा होने वाला कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर शख्स दाई है। जहां भी रहेगा दीन की दावत देगा, तो पहले दीन सीखेगा तब ना दावत देगा दीन की। तो बुनियादी चीज ये है कि हम मकतब को मजबूत करें, अपने मदरसों को मजबूत करें, अपने इदारों को से जुड़ें, इदारों से पैवस्ता रहें, उलमाए किराम से जुड़ते रहें, तो इंशाअल्लाह उनकी आमदो रफ्त की कसरत की वजह से और मकतब में के तालीम के मजबूती की वजह से, मदारिस में अपने बच्चों को भेजने की वजह से, 2 घंटा 3 घंटा दीन की बुनियादी तालीम देने की वजह से इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जहां भी पढ़ करके चले जाएंगे वो मुसलमान रहेंगे। इंजीनियर भी रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, फिलोसोफर भी रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, थिंकर भी रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे तो मुसलमान रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हमको इस तालीम पर तवज्जो देनी है कि बच्चों के अकीदा और ईमान की हिफाजत कैसे हो जाए। आप हजरात जो हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह का फजल रहा कि आप लोग मदरसा रहमानिया से या दीगर मदरसों से जुड़े रहे, और उन अकाबिर का सदका है कि आप हजरात का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और
شاعر ایمان کی آپ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ رسول کو جاننے والے ہیں، لیکن کل کو ملک کے یہ احوال نہیں ہوں گے۔ کل کو ہر چوک چوراہے پر ایمان کا ڈاکو رہے گا، ایمان کا لٹیرا رہے گا، ایمان کا چور رہے گا۔ لہذا اس آئندہ والے احوال، آئندہ پیش آنے والے احوال سے اپنے بچوں کو چیلنج کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے تیار کریں، اس کا پلان بنانا ہوگا، اس کو سوچنا ہوگا۔ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب آنے سے پہلے لوگ اپنے گھر کے ارد گرد بند باندھ دیتے ہیں، جہاں جہاں سے پانی رسنے کا امکان ہوتا ہے اس سوراخ میں بھی کپڑا ڈال کر کے، مٹی ڈال کر کے بند کر دیتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں پانی گھسے نہیں، ہمارا سامان برباد نہ ہو۔ تو الحاد کا طوفان، تشکیک کا طوفان، ارتداد کا طوفان ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے بند باندھنے کی کوشش نہ کری تو میرے محترم ہم گزر جائیں گے، ہمارے بچوں کے ہاتھ سے ایمان بھی نکل جائے گا، دل سے نور ایمانی بجھ جائے گا، اس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ لہذا اپنے مکاتب کو مضبوط کیجئے۔ آپ کے یہاں جو علماء کرام پڑھاتے ہیں، ائمہ اعظام جو تعلیم دیتے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمارے بچوں کو بنیادی ضرورت، بنیادی عقیدے اور دینی ضروریات کا علم اتنا سکھا دیجئے، اتنا ٹھوس کر دیجئے کہ جس طرح ABCD یاد ہوتا ہے اس طرح اس کو یاد ہو جائے، اور اس پر آپ پریکٹیکل کروا کر کے عمل بھی کروا دیجئے، تاکہ انشاءاللہ ہمارا یہ بچہ مسلمان ہو کر کے اس ہندوستان میں رہے یا پوری دنیا میں جہاں بھی رہے مسلمان ہو کر کے رہے۔ یہ ہر گارجین کے لیے فرض عین ہے، فرض عین ہے، ہر گارجین کے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح آپ حدیث سنتے ہیں کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ علم کا طلب کرنا تو علم حاصل کرتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ، چھوٹے بچوں کو پڑھوائے گا کون؟ چھوٹا بچہ تو خود نہیں چلا جائے گا مکتب، چھوٹا بچہ تو مدرسہ نہیں چلا جائے گا خود، تو چھوٹے بچے کو مدرسے بھیجنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مکتب میں ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عالم کو ٹیوشن کے طور پر پڑھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ والدین کے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح ان کو لیے ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کو پوشاک دیں، اپنے بال بچوں کو خوراک دیں، اپنے بال بچوں کے سر کے اوپر چھت دیں، جس طرح والدین کے لیے یہ ضروری ہے، اسی طرح والدین کے لیے یہ فرض عین ہے کہ اپنے بچوں کو دینی بنیادی ضروریات کا ہم علم دیں۔ یہ دوسری بات، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات جو آپ حضرات کی بیچ کرنی ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ اس کائنات کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ کہاں ہوا؟ تو سب سے پہلا گناہ کرنے والا ابلیس ہے، اور اس نے یہ گناہ جنت میں کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اپنا بنایا، حضرت آدم کا پتلا بنایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کو حسد ہوا۔ حسد یہ ہوا کہ جنت میں پہلے سے ہم رہ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جنت کے ہر جگہوں پر سجدے ہم نے مارے ہیں، تسبیح ہم نے پڑھا ہے، لہذا اور اب خلیفہ بنانے کی باری آ رہی ہے تو ایک مٹی کا انسان بنا کر کے اللہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں کیسے ہی سجدہ کر سکتا ہوں آدم کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اوپر کو اٹھنے والا نیچے رہنے والے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو کائنات کا سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، اور سب سے پہلا جرم یہ کیا کہ اس کو حضرت آدم سے حسد ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا حسد کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ نہ کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو گویا کہ حسد ایسی چیز ہے جو کسی کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بھی بنا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں ہیں
ہمارے معاشرے میں جو تباہیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں اس حسد کا دخل ہے۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسد ہم کو تباہ کر دے اسی طرح جس طرح اس نے شیطان کو تباہ کر دیا تھا۔ لہذا حسد سے بچیے۔ اگر حسد کرنا ہے، حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے، ہمارے پاس آوے نہ آوے اس کے پاس نہ رہے۔ الیکشن کے موقع پر سب کرتا ہے، ہم جیتے نہ جیتے وہ نہ جیتے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ جتنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، ایک آدھ چاہتا ہے جیتنا، لیکن اس کو ہرانے کے لیے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا کیسے جیت جائے گا، وہ اس کو ہم ہرا کے چھوڑیں گے، ہم جیتے نہ جیتے۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو رکھنا، تمنا کرنا کہ یہ نعمت ہم کو ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ جب انسان کے اندر حسد آتا ہے تو بدگمانی آتی ہے، جب بدگمانی آتی ہے تو پھر انسان اگر مقابلے کی طاقت رکھتا ہے تو لڑائی پر آمادہ، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے دل میں حسد پیدا ہوا، حسد نے کینے کو پیدا کیا، کینے کی وجہ سے غیبت شروع ہوئی، چغلخوری شروع ہوئی، غیبت کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوئی، نفرت کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوئی، اور عداوت کے نتیجے میں فساد پیدا ہو گیا کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے بدگمانی، اس کے بعد پہلے حسد، اس کے بعد بدگمانی، اس کے بعد نفرت، اس کے بعد عداوت، پھر جا کر کے فساد اور جھگڑا، لاٹھی گراسا نکلتا ہے اس کے بعد۔ اور یہ تمام جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم بدگمانی سے بچو۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے بدگمانی کہ جو انسان کے لیے مطلب بے سر پیر کا گناہ ہے۔ خواہ مخواہ کا انسان کسی دوسرے کے سے بدگمان رہتا ہے، اور بدگمانی کے نتیجے میں تھتلا پھولا لیتا ہے، منہ پھولا لیتا ہے، بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، سلام و کلام کرنا ترک کر دیتا ہے، صرف بدگمانی کی وجہ سے کہ فلاں میرے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا، فلاں میرے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے۔ بھائی اس کے خیال کو اپنے خیال میں لانے والے تم کون ہوتے ہو؟ دوسرے کے خیال کو، دوسرے کی سوچ کو اپنی سوچ میں لانے والے تم کون ہوتے ہو؟ کیا تم عالم الغیب ہو گئے کہ فلاں آدمی میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر کے دیکھ لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان لوگوں سے کہا کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک آدمی کو میدان جنگ میں قتل کر دیا تھا، ایک صحابی رسول ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کفار پر حملہ کر رہے ہیں، اتنے میں اس کافر نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ ہمارے حملے سے بچنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو یا رسول اللہ مجھے لگا ایسا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمے کا سہارا لے رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیا تھا کہ کلمہ وہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو جب کسی صحابی کو یہ حق نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے دل کی بات کو جان سکے، کسی کی سوچ کو جان سکے، کسی کے خیالات کو جان سکے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کے خیالات کو جاننے والے کہ فلاں آدمی میرے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے، فلاں آدمی ایسے میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ لہذا ہم کو بدگمانی سے بچنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو بیٹھے بیٹھے ہم ہر دن گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ جتنی بدگمانی کریں گے ہر وقت گناہ لکھا جائے گا آپ کے کھاتے میں، اور توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو بدگمانی سے بچنا ہے۔ بدگمانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلام کرنا ترک کر دیتا ہے۔ ہم کو اس سے بچنا ہے، اپنے دلوں میں نفرت نہیں لانی ہے کسی سے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب نفرت آ جاتی ہے دلوں کے اندر تو اگر وہ لڑنے جھگڑنے والا ہے تو عداوت آ جاتی ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اگر لڑنے جھگڑنے والا نہیں، کمزور ہے، تو وہ غیبت کرنا شروع کر، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ ارے تو بدگمانی کیوں کیا؟ حسد کیوں کیا؟ بدگمانی کیوں کیا؟ کینہ اپنے دل کے اندر کیوں پیدا کیا؟ نفرت کیوں پیدا کیا اپنے اندر کہ تم کو غیبت کرنے کی نوبت آ گئی؟ اور غیبت تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے اس کو۔ مردار جانور کا تو گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، تو مردار انسان کا گوشت کیسے کوئی کھا لے گا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ لہذا اے لوگوں تم غیبت سے بچو، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے بدگمانی کے نتیجے میں، نفرت کے نتیجے میں، اور اسی طرح غیبت کے نتیجے میں، چغلی کے نتیجے میں، اور عداوت کے نتیجے میں معاشرہ اور سماج تباہ ہو جاتا ہے، سکون چھن جاتا ہے، بستی کا سکون چھن جاتا ہے، بستی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسجدوں میں رونق نظر نہیں آتی، مدرسوں میں رونق نظر نہیں آتی۔ اختلاف یہ حالقہ ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے، حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو آپس کا اختلاف ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کو کہا گیا ہے یہ حالقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالقہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو ہلاک کرنے والا ہے، بال کو چھیلنے والا ہے، بلکہ اختلاف ایسی چیز ہے کہ اس سے دین چھل جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، دین صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح استرو سے سر کا بال صاف ہو جاتا ہے، بلیڈ سے سر کا بال صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح آپس کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے کہ دین چھل جاتا ہے، دین منڈا جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے، شام میں کافر ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لہذا ہم کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہم ان برائیوں سے بچا لیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے معاشرے اور سماج میں انشاءاللہ اصلاح پیدا ہو جائے گا، اور اچھا واتاورن، اچھی آب و ہوا پیدا ہو جائے گی، ہر ایک دوسرے سے ملنے لگے گا، ملاقات کرنے لگا، پیار و محبت اور باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا ماحول ہو جائے گا، دوستی کا ماحول بن جائے گا۔ اختلاف کو جو لوگ ختم کروانے والے ہوتے ہیں، انتشار کو جو لوگ ختم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی فرائض کو ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اور وہ سماجی زندگی نہیں جیتا، اپنا صرف زندگی جیتا ہے۔ دوسرا آدمی جو فرائض بھی ادا کرتا ہے، حرام سے ہی بچتا ہے، اور ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن صرف زندگی جیتا ہے، اپنی زندگی جیتا ہے۔ ارے ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہم کو اس سے کیا لینا دینا، فلاں سے کیا لینا دینا، ہم کو نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں، سب معاشرہ اور سماج ہی میں آئے ہیں۔ کوئی خانقاہ قائم کرنے کے لیے نبی نہیں آئے تھے کہ جاؤ جنگل میں جا کر کے اللہ اللہ کرنے کے لیے چلے جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی سماج کے سدھار کے لیے آئے تھے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، تمام کے تمام سماج میں آئے، سماج میں جینے کے لیے آئے، سماج کے اصلاح معاشرہ کے لیے آئے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کے لیے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو خوب تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی جو خوب نفلی صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی جو خوب روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی جو دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی اور رات بھر نماز پڑھتا ہے، ایسا آدمی بہتر نہیں ہے بمقابلہ اس آدمی کے جو آدمی فرائض ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، لیکن سماجی زندگی جی کر کے وہ لوگوں کے اختلاف کو دور کرتا ہے۔ ایسا آدمی دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر نماز پڑھنے والے، رات بھر تلاوت کرنے والے سے بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
لہذا صلح کی کتنی اہمیت ہے، اصلاح کی کتنی اہمیت ہے۔ آپس کا فساد ہمارے دین کو ختم کر دیتا ہے، اور آپس کا اصلاح، آپس کا بھائی چارہ ہمارے دین کو بنا دیتا ہے، ہم جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے اپنے رب کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے کہ ہمارا رب ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہم ایک مسافر کی طرح آئے ہیں دنیا میں، مسافر کی طرح چلے جائیں گے۔ سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا، دارا بھی خالی ہاتھ گیا، دنیا میں جتنے سلاطین تھے خالی ہاتھ گئے، اورنگزیب عالمگیر خالی ہاتھ گیا، دنیا میں جتنے شہنشاہ آئے سب خالی ہاتھ گئے، ہم کیا لے کر کے دنیا سے جائیں گے؟ اگر یہ مانسکتا آ گئی، یہ ذہنیت بن گئی تو انشاءاللہ معمولی باتوں پر، مرغی کے انڈے پر فساد، مرغی کے چرنے پر فساد، بکری کے کھیت میں جانے پر فساد، یہ تمام فساد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کے اندر ہم اصلاح کریں، آپس کے فساد کو ہم ختم کریں، اپنا دل ہم صاف کریں۔ ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بھی بج رہا ہے، آپ حضرات کا بھی 12 بج رہا ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ ہم لوگ کا کبھی 12 بج جائے۔ بحیثیت قوم ہمارا پارا ہمیشہ ہائی رہے، ہمارا 12 کبھی نہ بجے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، وہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ یہ حضرت سعد ابن مالک ہیں، اور ان کے واقعے کو بیان کرنے والے انس بن مالک، دونوں کے باپ کا نام مالک۔ انس بن مالک اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور جن کا واقعہ بیان کرنا ہے ان کا نام ہے سعد ابن مالک۔ اب تو نام ایسا رکھتے بھی نہیں ہیں، انس سعد تو نام رکھتے نہیں، عام طور پر ڈبلو، منٹو، پپو، چنو کیا سب رکھتے ہیں، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں، غور سے سنیے گا یہ حدیث، میں بات ختم کر دوں گا، کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ اب لوگ حیران تھے، کون آئے گا، کون خوش نصیب آئے گا، کون خوش نصیب آئے گا؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص سعد بن مالک آئے، پیر میں، ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، وضو کا پانی ٹپکتا ہوا مسجد میں داخل ہوئے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ بات ختم، مجلس ختم۔ دوسرے دن اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ابھی کچھ دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ بھائی کون خوش نصیب ہے، لوٹری کس کی نکلتی ہے، کس کے نام کا پروانہ ظاہر ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ سب لوگ حیران تھے، کھوج رہے تھے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون خوش نصیب ہے جس کو زبان رسالت کہہ رہے کہ جنتی آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی سعد بن مالک دوسرے دن بھی آ گئے، آئے اسی طرح مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، پھر زبان مبارک حرکت میں آئی اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے کون آ رہا ہے، کون خوش نصیب ہے، کس کے نام کی لوٹری نکلتی ہے۔ دیکھا کہ وہی سعد بن مالک پھر آ گئے۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اور ایک ہی آدمی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمرو۔ ان کو بڑا تجسس رہا کرتا تھا، ہم کو اور آپ کو جاسوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کی برائیوں کے تعلق سے، کہ بھائی کون کیا برائی کر رہا ہے، اس تعلق سے ہم جاسوسی کرتے ہیں۔ فلانے کے گھر میں کون جا رہا ہے، فلانا کا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ اپنے بھر دن چوک پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن دوسرے کے بہو بیٹیوں کے گزرنے کا چرچا کرتے ہیں، ہوتا ہے عام طور پر، ہر گاؤں کا ماحول ہے ایسا۔ تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں کھوجتے ہیں، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کی اچھائیاں کھوجتے ہیں۔ یہی مین فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ صحابہ کھوجی تھے، ہم بھی کھوجی ہیں۔
لیکن صحابہ اچھائی کھوجتے تھے اور ہم اور آپ برائی کھوجتے ہیں، تو بھلا ہم صحابہ کے طریقے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لاکھ دعویٰ کر لیں کہ ہم صحابہ والی زندگی اے اللہ ہمارا بنا دے، اے اللہ ہماری بنا دے ویسی زندگی، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، تمہارا عمل صحابہ والا ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن عمرو اس ٹرو میں پڑ گئے کہ دیکھیں کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، ان کا فاضل عمل، ایکسٹرا عمل کون سا ہے کہ جس عمل کی محبوبیت کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اس کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ جب تیسرے دن کی مجلس ختم ہوئی، حضرت سعد ابن مالک اٹھ کر کے گھر جانے لگے تو عبداللہ ابن عمرو بھی ساتھ ہو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو یہ بھی کہا میں بھی آؤں گا۔ کیوں آؤ گے بھائی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں میرے گھر میں کچھ تنازع چل رہا ہے، میں گھر والوں سے عہد کر لیا ہوں کہ میں 2-3 دن نہیں آؤں گا، تو مجھے پناہ چاہیے، میں 3 دن آپ ہی کے یہاں گزاروں گا۔ خوشی خوشی مہمان بنا کر کے قبول کر لیا، کس نے؟ حضرت سعد بن مالک نے۔ یہ ان کے گھر کے مہمان ہو گئے۔ مہمان کھانے کے لیے نہیں ہوئے، بلکہ مہمان اس لیے ہوئے کہ ہم دیکھیں کہ ان کا ایکسٹرا عمل کون سا ہے جس بنیاد پر پیارے آقا نے بشارت دی کہ جنتی ہیں جنتی ہیں، وہ عمل ہم کھوج لیں تاکہ وہ عمل ہم بھی کر لیں اور کسی دن زبان مبارک ہل جائے اور ہم کو بھی جنت کا پروانہ مل جائے۔ تو ہمیں لگے رہے، دیکھا کہ بھائی جس طرح اذان ہوئی ہم بھی گئے نماز کے لیے، یہ بھی گئے نماز کے لیے، جس طرح ہم بھی تلاوت کیا انہوں نے بھی تلاوت کیا، جس طرح ہم نے تسبیحات پڑھا اس طرح انہوں نے تسبیحات پڑھا، جس طرح دیگر صحابہ اپنے معمول کو انجام دے رہے ہیں اس طرح یہ بھی اپنے معمول کو انجام دے رہے ہیں۔ 3 دن تک یہ ماجرا دیکھتے رہے اور ان کے اندر بے چینی تھی کہ ان کا وہ عمل کھل نہیں رہا ہے جس عمل کی بنیاد پر حضور نے 3 دن بشارت دی ہے جنتی کی، یہ عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جب 3 دن رہ گئے، مہمانی کی مدت ختم ہو گئی، 3 دن کا وعدہ کیا، آج کل کا مہمان آتا ہے تو 10 دن بیٹھا رہتا ہے، خاص کر داماد کا تو کیا کہنا، جب تک نوروز نہ ہو، نو مرغا نہ ٹوٹے تب تک وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ چالاک لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے دن خسی اسی کھلا دیا، دوسرے دن مچھلی اچھلی کھلا دیا، تیسرے دن مرغا کھلا دیا، چوتھے دن جہاں آلو کا بھجیا انڈا آنے لگا داماد خود بھاگ جاتا ہے۔ خیر بہرحال 3 دن کی مدت گزر گئی مہمانی کی، 3 دن کسی کی ضیافت کرنا سنت ہے، تو 3 دن کی ضیافت کی مدت گزر گئی۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں بدگمان ہو جاؤں گا، مجھے بدگمانی ہو جائے گی، کوئی ایکسٹرا عمل ہم کو مل نہیں رہا ہے، تمام عمل ان کا وہی ہے جو ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں چلنے لگا، چلنے کی تیاری کرنے لگا، گھر سے نکلنے لگا تو سعد ابن مالک نے آواز دیا ہم کو کہ بتاؤ تم کس لیے آئے تھے، حقیقی صورتحال بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن تمہارے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ میں آیا تھا اس کھوج میں کہ تمہارا ایکسٹرا عمل کون سا ہے کہ جو عمل میں بھی کر لوں اور میں بھی جنت کا حقدار ہو جاؤں اور زبان رسالت ہم کو بھی جنتی قرار دے دے۔ یہ عمل کھوجنے کے لیے آیا تھا، ہم کو کوئی ایکسٹرا عمل ملا نہیں، تم بھی وہی کیے جو میں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے دیکھ لیا میرے معمول کو، واقعی میرا عمل وہی ہے جو تمہارا عمل ہے، الگ سے ایکسٹرا میرا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص تسبیح ہمارے پاس نہیں ہے، میں الگ سے کوئی عمل نہیں کرتا ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو سن لو، غور سے سنیے یہ جملہ، آخری جملہ، رک جاؤ 1 منٹ رک جاؤ، ماننا رک جاؤ 1 منٹ، آخری پوائنٹ ختم کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے حضرت سعد نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عمرو سن لو کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں
ان تمام کے تعلق سے میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میرا دل آئینے کی طرح صاف ہے۔ حضرت وہ کیا نام ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہی وہ خوبی ہے کہ تمہارا دل تمام صحابہ کے تعلق سے صاف ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمام صحابہ کے تعلق سے صاف ہے، اپنے ساتھ معاشرتی زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کے تعلق سے صاف ہے، اپنے خاندان کے تمام افراد کے تعلق سے صاف ہے، اپنی بستی کے تمام تعلق داروں سے آپ کا دل صاف ہے۔ اسی وجہ سے تمہارے دل کے صاف ہونے کی وجہ سے یہی خوبی ہے کہ اسی خوبی کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو 3 دن جنت میں جانے کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اس حدیث کو پلے میں باندھ لیجیے اور اپنا دل صاف رکھیے ایک دوسرے سے، اپنے دل کی تمام برائیوں کو ختم کر دیجیے۔ آپ کا دل صاف رہے گا، آپ کے اعمال گندے بھی رہیں گے۔ آپ نے چوری بھی کیا ہوگا، آپ نے اور بھی جرائم کیے ہوں گے، اگر آپ کا دل صاف رہے گا ایک دوسرے کے تعلق سے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس صحابی کے صف میں اٹھائے گا اور آپ کو بھی جنتی قرار دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم دعا گو ہیں آپ تمام حضرات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی اولاد آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔